اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اقرا ٹی وی چینل کے پروگرام صورتحال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تنویر حیدر۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کی مخلص قیادت میں ہم نے ایک خطۂ زمین تو حاصل کر لیا اور پاکستان کے نام پر ایک ریاست منصہ شہود پر آ تو گئی، لیکن مقام افسوس ہے کہ اس ریاست کے 3 ستون یعنی انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ اس طرح مضبوط نہ ہو سکے جس طرح ایک جمہوری ریاست میں ان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اس حقیقت کا اظہار حال ہی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے بھی اپنے ایک گفتگو میں اس طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو ناظرین، چیف جسٹس کے اس بیان کی مزید توضیح و تشریح کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ملک کے ایک ممتاز قانون دان جو سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، میری مراد جناب سید ممتاز حسین شیرازی سے ہے۔ ہم نے انہیں آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ہم ان سے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ کیوں پرفیکٹ نہیں ہو سکے۔ السلام علیکم شیرازی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ خیریت شاہ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں جناب کا شکر گزار ہوں کہ جناب نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ فرمایا ہے۔ آئی ایم تھینک فل۔ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ تو شیرازی صاحب، سب سے پہلے یعنی یہ فرمائیے، یہ ابھی جو بات کی ہے اور اس کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ابھی حال ہی میں کہ جو ہے نا پاکستان کے ادارے جو ہیں یا کسی ریاست کے جو ادارے ہوتے ہیں تو ہمارے ادارے بھی اس طرح مستحکم نہیں ہو سکے اور جس طرح ان کو ہونا چاہیے ایک جمہوری ریاست میں۔ تو آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں نہیں آج 70 سال کے بعد بھی ابھی تک یعنی ہمارے ادارے جو ہے نا اس طرح سے مضبوط نہیں ہو پائے؟ تو بنیادی وجہ اس کی کیا ہے؟ درست ہے، چیف صاحب نے جو فرمایا ہے انہوں نے بالکل رائٹ فرمایا ہے۔ اصل میں اس طرح ہے کہ جناب نے فرمایا قائد اعظم صاحب کے بعد قائد اعظم صاحب پاکستان تو انہوں نے بنا لیا اور شکر الحمدللہ ہم ایک الگ ریاست، اسلامی ریاست بن گئے، لیکن انہیں وقت نہ ملا کہ وہ اس میں آگے جو نظام ہے وہ کس طریقے سے چلاتے، یعنی جس طرح اسلام کے مطابق اسلامی نام پہ پاکستان بنا تھا، اسلام کے نام پہ، اور اسلامی نظام بھی پاکستان میں چاہیے تھا اور عین اسی مطابق ہی آگے سارے جو ادارے انہوں نے بھی کام کرنا تھا۔ لیکن اور اس طرح قطع کلامی ہوتی ہے جس طرح ہماری قرارداد مقاصد میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی جو قانون ہے جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عملی میدان میں صرف وہ لکھنے اور قانون کے طالب علم کے پڑھنے کی حد تک ہے، لیکن اس کا عملی سطح پر اس طرح نفاذ جو ہے یعنی نہیں ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے۔ شاہزہ میں وہ جناب کو اس کی ڈیٹیل سے عرض کرتا ہوں۔ وہ جب بدقسمتی سے قائد اعظم صاحب کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد جو لیاقت علی خان صاحب ہمارے بنے پہلے وزیر اعظم، تو ان کو گولی مار دی گئی، اور پھر جو آگے جو وقت چلتا رہا اس میں تو اس طرح کھچڑی پکتی رہی کہ جو ہے ایک کچھ دن کے لیے ایک وزیر اعظم بنتے تھے، پھر دوسری پارٹی اس کی ٹانگیں کھینچ، یعنی وہ ایک جو تھا نا اسلامی مملکت والا جو تصور تھا وہ نہ تھا، پھر وہ ذات والا وہ تصور سارا شروع ہو گیا۔ ذاتوں کے لیے لوگوں نے جو تھے جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے اس وقت سے لوگوں کو ساتھ ملا لینا
اور چند سیٹیں ان کی زیادہ بنا لینا اور پھر آگے جا کر حکومت بنا لینا. اسی میں یہی ہے نا، یعنی ان کے جو ذاتی اغراض و مقاصد تھے وہ زیادہ یعنی سامنے وہ یعنی اس کی طرف دیکھا. ابھی دیکھیں نا، جس طرح کوئی بھی ریاست ہے آئین کے بغیر وہ جو ہے نا قائم نہیں رہ سکتی یا وہ کیا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ کتنا عرصہ تک تو یعنی آئین نہیں بن سکا. پھر جب آئین بن گیا تو پھر اس پر جو ہے نا امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہو سکی، یا اس میں کئی ایسے سکم رہ گئے کہ ہم نے جو ہے نا وہ مسائل جو ہمارے حل نہیں ہو سکے. ابھی عالمی دیکھیں، جس طرح یہ آرمی چیف کی وہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو سلسلہ شروع ہوا، اور جس طرح یعنی عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان ایک قسم کی وہ کہہ لیں، ہم اس کو کچھ جنگ تو نہیں کہتے لیکن ایک مسئلہ پیدا ہوا، اور یعنی اس کی قوم نے وہ یعنی سب دیکھا، اس کو بھگتا. تو اس میں بھی ظاہر ہے، اس میں یعنی ناکامی اس کی کہہ لیں کہ اس میں یعنی حکومت کی بھی ناکامی ہے، یعنی عدلیہ کا یعنی وہ جو ہمارا نظام ہے یعنی وہ اس کو یعنی درست طور پر نہیں ہے، یعنی کہہ لیں کہ اس میں ابھی کئی گنجائش ہے اس کو بہتر کرنے کی. صحیح فرما رہے ہیں. اس میں اب معاملہ یہ ہے کہ جو عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا پڑا. اب اس طرح ہے کہ جیسے قانون ہے اور آئین پاکستان ہے، اس کے مطابق کسی بھی جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں صدر مملکت. اب وزیر اعظم نے ان کو اپوائنٹ کر دیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چیف صاحب ہمارے بڑے اچھے ہیں، جو چیف اپنے آرمی سٹاف ہیں وہ بھی اچھے ہیں، یہ بات نہیں ہے. لیکن اس میں یہ عرض کروں گا کہ اصل میں تو جب ایک چیف جو آرمی چیف ہوتے ہیں ان کا جب ٹینور پورا ہو جاتا ہے تو انہوں نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے، اور ان کے جو بعد ہوتے ہیں سبارڈینیٹ ان کے نمبر ہوتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے طریقے سے اپنے وقت میں چیف جسٹس بننا، چیف آرمی سٹاف بننا ہوتا ہے. اب ٹھیک ہے، ایک بندے کی کوالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک بندے کی جو ساری سٹرگلز ہیں انہوں نے ملک کے لیے جو ہمارے کر رہے ہیں کوشش، اور جو دہشت گردی کی اور ساری چیزیں تھیں ان کو انہوں نے اس طرح روکا ہے، اور ان کی قربانیاں ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے تو ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مختلف ایکسٹینشن ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہی. لیکن آج یہ پہلی دفعہ یعنی ایسا ہوا کہ اس چیز کو یعنی ایک سامنے لایا گیا، اور اس میں ظاہر ہے ہماری جو حکومت ہے اس کی بھی کہہ لیں کہ اس لحاظ سے ان کا وہ پورا وہ اس پہ کام نہیں کیا، اور کسی حد تک نااہلی ہے کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ انہوں نے صحیح کو ہینڈل نہیں کیا. اور این ایسے جب ایک کروشل ٹائم پہ جب یعنی انڈیا کی طرف سے مسائل ہیں، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کے جو میڈیا ہے یعنی اس پہ تو وہ شادیاں نہیں بجائے جا رہے تھے، یہ پتہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جو ایک بنا ہوا تھا کہ ایک وہ جنرل باجوہ ڈاکٹرین یا کہہ لیں کہ اس پہ انہوں نے ایک ہوا سے کھڑا ہوا تھا. تو ظاہر ہے کوئی بھی جب ہمارے ہاں کوئی اس طرح کے مسائل ہوں گے، چاہے کوئی بھی ہو جائے، کوئی جنرل باجوہ کی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی آرمی چیف ہو یا کوئی بھی حکومت کا جو حکمران ہے، اگر وہ اس طرح کے کوئی آئینی مسائل ہوں گے تو وہ دشمن تو ہمارا خوش ہی ہوگا. بے شک. اس میں اب یہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی ہے کہ ایک معاملے کو ہمارے جو اندرونی معاملہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اس معاملے کو ایسے بیرونی سطح تک وہ پہنچ گیا ہے، اور اس سے ہمارا دشمن بھی خوش ہو رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب کے بارے میں نوٹیفیکیشن ہونا عدلیہ کی طرف سے. اب آرمی ان کے لیے بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اور عدلیہ کا نوٹیفیکیشن لینا یہ ہو گیا کہ جناب ہمارے ملک میں تو ایسی صورتحال ہے کہ آرمی خلاف ہے، عدلیہ خلاف ہے. آل دو کہ عدلیہ سپیریئر ہے، عدلیہ جو بھی نوٹس لیتی ہے وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہے، اس میں تو انہوں نے جو کیا ہے. لیکن جو ہمارا ملک کی باغ ڈور جنہوں نے سنبھالی ہوئی اور چلا رہے ہیں ملک کو، ان کے لیے یہ چیز لمحہ فکری ہے کہ انہوں نے ایسی صورتحال کیوں کریٹ کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین سے ہماری جو ہے نا آئین کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. اچھا، اس میں جو قطع کلامی یعنی ایک تو اس میں حکومت کا بھی آئین، پھر اس میں جو پارلیمنٹ کی ہے یعنی جو ایک یعنی قانون سازی کرتی ہے، تو ہم نے کوئی قانون سازی بھی تو نہیں کی نا. ابھی یہ جو مسئلہ تھا اس پہ اگر پہلے کوئی قانون سازی ہو جاتی تو مسئلہ اس سٹیج پر ابھرتا نہ. اچھا، اس میں ایک شاہ صاحب ایک اور جو اہم نقطہ ہوتا ہے یعنی سامنے وہ آتا ہے کہ ابھی جس طرح وہ عدلیہ یعنی وہ ان کو ایک مہلت دے رہی ہے لیجسلیشن کے لیے، قانون سازی کے لیے،
تو یعنی آپ دیکھیں یعنی اس مسئلے پہ پورا ملک جو ہے نا ایک جیسے یعنی ایک بحرانی کیفیت میں کسی حد تک مبتلا ہو گیا. یعنی ایک اس کا آرمی چیف کا مسئلہ تھا یا ان کی جو ایکسٹینشن کا تھا وہ سارا. تو ایک یہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یعنی آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو ایک یعنی ایک مجرم ہے, سزا یافتہ مجرم ہے, تو یعنی ان کو کس طرح یعنی سہولت پہنچائی گئی اور کس طرح جو ہے یعنی بیرون ملک چلے گئے. اب یہاں جو ہے نا آپ کے ہمارے یعنی ہم کسی اس میں جو ہے نا نظام کی ایک خرابی ہے. یعنی ایک بڑا جو ہے مجرم ہے تو وہ تو اسے یعنی سہولیات ملتی ہیں, یعنی وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتا ہے, لیکن ایک چھوٹا مجرم ہے یعنی اس کو جو ہے یعنی وہ مواقع میسر نہیں ہے. تو یہاں وہ رسول پاک کی ایک معروف حدیث جو یہی ہے, انہوں نے فرمایا تھا کہ قوموں کی تباہی کیوں ہوتی ہے, تباہی کا شکار کیوں ہوتے ہیں. تو وہ یہی ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے مجرم کو تو سزا دی جاتی ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ سزا نہیں دی جاتی, یعنی سزا دی جاتی ہے چھوٹے مجرم, لیکن بڑے مجرم کے ساتھ رعایت برتتی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کیا اب ہماری عدلیہ یا انتظامیہ یا پارلیمنٹ کیا اس پر بھی کوئی جو ہے نا, یا ہماری عدلیہ کوئی ان کو ایک نوٹس دے گی یا ایک محدود عرصے میں جس طرح ابھی قانون سازی کے لیے کہ کوئی ایسی حکومت جو ہے قانون سازی کرے جس میں جو ہے جو انصاف جو ہے برابر سطح پر سب کو مل سکے. بے شک درست ہے جناب. یہ ہمارے ملک میں یہی تو جناب چیف صاحب نے جو فرمایا ہے نا کہ سب ادارے پرفیکٹ نہیں ہیں, ان کا مسئلہ, ان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک جو ہے ایک بالدار آدمی ہے یا پاکستان کا وہ رہا ہے جناب وزیر اعظم رہا ہے, لیکن جب وہ گلٹی ہو گیا, وہ سزا ہو گیا, تو وہ عام آدمی ہو گیا. اس میں وہ جب اس سے کی حکومت ختم ہوگی تو دیٹ از عام سمپل پرسن. تو اس کے لیے جو ہے اس کے لیے قانون میں لچک پیدا کرنا. اب ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہم جو بیمار ہوتا ہے, بیمار کے لیے قانون میں جو ہماری 497 سی آر پی سی ہے, جو بیل کے لیے ضمانت کے لیے ہماری پروین ہے سی آر پی سی کی, اس میں یہ باقاعدہ ہے کہ بیمار اور جو ہے بوڑھا جس کی ایج زیادہ ہے اور عورت اور نابالغ, اس کے لیے بیل کی کنسیشن ہے. لیکن وہاں پہ بیمار جو ہے جہاں اس کی باقاعدہ جناب ہوتی ہے کہ بیمار جناب اس سطح پہ نہیں ہے بیمار. اب ایک بیمار کے لیے جو عام آدمی ہے, اس بیمار کے لیے اتنے رپورٹیں ہی نہیں مانگی جاتی, اس کے لیے اتنے نہیں بیل ریفیوز کر دی جاتی ہے. کیوں؟ اور اس کے لیے جناب نواز شریف آ جائے, اس کے لیے جناب رپورٹیں بھی ہیں, سارا کچھ ہو گیا, پھر جناب ان کی یہ صورتحال ہو گئی جی, ان کی ڈینجر فار لائف ہے ان کے. یہاں شیرازی صاحب یہاں پھر وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ ورق جو سامنے آ جاتا ہے اور اس پہ یعنی جی روتا ہے کہ ہمارے ملک کے بانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, جن کا بھی میں نے ذکر کیا, یعنی ان کی دیکھیں بیماری میں کیا سہولت, بلکہ وہ جس طرح پڑھتے ہیں کہ یعنی ایمبولینس بھی ان کی خراب ہو گئی اور کس طرح فٹ پاتھ پہ وہ سارے ان کی فاطمہ جناب کرتی. یعنی ایک طرف ہمارے ملک کے بانی یعنی ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے ہمارے ملک کے جو مجرم ہیں, جو جنہوں نے عدالت وہ ڈکلیئر کیا ہے مجرم, یعنی ان کی سہولت کے لیے جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا ہمارے ادارے جو ہے نا ایک یعنی اس طرف متوجہ ہیں. تو یہ جو قانون میں سکم ہے یہ دور ہونا چاہیے. اور اس میں جی ہاں, تو ابھی اچھا پھر اس میں یہ دیکھیے کہ یعنی شروع میں یعنی کیا ہوا, بعض اوقات اب دیکھتے ہیں تو مختلف ادارے مختلف اداروں کو استعمال کرتے رہے. یعنی ایک دور میں آپ دیکھنے کہ عدلیہ کو بھی حکومت نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا, جس طرح آپ نے پہلے وہ جسٹس منیر صاحب کا وہ دیکھ لیجیے, یہ نظریہ ہے ضرورت, یعنی یہ کس کی یعنی ہماری اور آپ کی ضرورت تو نہیں تھی, یہ حکومت حکمرانوں کی ضرورت تھی, اور کیسا ہے وہ اس کے تیا پانچا کر دیا قانون کا. تو یہ کیا کوئی اس طرح اب کوئی ہو سکتا ہے اس پہ کوئی آگے جس طرح حالات گئے ہیں کوئی آگے حکومت کرے کوئی معاملات کو درست عدلیہ کے ساتھ مل کر. قبلہ شاہ صاحب اصل میں ہم جو ہے نا ہم اسلام سے دور ہیں, اسلام سے دوری اور پھر آئین سے دوری. ہم نے جو ہمارا آئین ہے وہ مکمل آئین ہے, اس میں اسلام کی اور قرآن کی اور اللہ کی اور نبیوں کی ان کی جو ہے وہ سپیریئر ہے.
اب اس کے مطابق جناب کہ ہمیں یہ چیز جو ہمارے پیدا ہی نہیں ہو رہی کہ آئین کے مطابق اگر ایک سزا یافتہ ہے، ایک بندہ جو ہے وہ مجرم ہے، قانون اسے مجرم بناتا ہے، پھر اس کے لیے رعایت کیوں؟ جب مجرم ہے، جب دوسروں کے لیے نہیں، تو ایک بندے کے لیے کیوں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب جو ہماری اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں، جو لوگ آتے ہیں، اب ہمارے آئین میں تو یہ ہے کہ وہ صوم و صلات کے پابند ہوں، امین صادق ہو، یہ ساری اچھا وہ بھی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے اس میں، کیا ہے وہ چند وہ کلمے سن لیے اور سارے صوم و صلات، تو کیا صرف یہ صوم و صلات یعنی اس کو پابند ہونے سے کیا انسان جو ہے اس کے اندر کو نفس جو ہے نفس ہمارا وہ یعنی اس کا ختم ہو جاتا ہے؟ یعنی اس کے باوجود جو ہے صوم و صلات کر کے بھی انسان جو ہے مطلب جو ہے نا وہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے جو ہے نا نمازی پرہیزگار جو ہیں وہ سارے جب وہ بہکے تو ایسے بہکے کہ انہوں نے یعنی ملک کا بھی ہے کہ ستیہ ناش کر دیا۔ وہ درست آپ فرما رہے ہیں، لیکن میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ جب ایک چیز ہمارے آئین میں ہے کہ جو بھی ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوگا وہ بندہ اس میں یہ کیٹاگریز ہوں گی، اس کے مطابق وہ ہوگا۔ اب ہمارے ہاں ہوتا ایسے ہے کہ جناب اس میں ایک بات بھی نہیں ہوتی، صرف جو بندہ وہ جناب وہ ایک پارٹی جب مشہور ہو جاتی ہے اس کا ٹکٹ لے لیتا ہے، وہ جناب بندے میں کوئی ہزاروں خامیاں ہے، وہ منتخب ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارا جو ملک ہے اس میں آئین میں یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اور اسی کے مطابق بندہ بھی منتخب ہونا چاہیے۔ لیکن اب کیا ایک آئین تو آ جاتا ہے سامنے، لیکن کیا یہاں ہی پھر وہ اسی آئین کے حوالے سے کہا گیا ہے یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، پھر جو ہے نا کوئی معاہدہ ہے وہ بھی کہا گیا ہے یہاں کو یہ کہ قرآن کے حرف نہیں ہیں، پھر جو حلف نامے ہم اٹھاتے ہیں یعنی ہماری اسمبلیوں کے ممبران یا باقی دیکھیں یعنی کتنی سخت ورڈنگ ہے، یعنی قرآن و خدا کو یعنی حاضر ناظر کہہ کے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ ہمیں اللہ ہم پہ رحم کرے ہم کس طرف جا رہے ہیں، یعنی ہم نے اپنے الفاظ کا وہ پاس نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں غیر جو ممالک ہیں وہ اپنے یعنی آئین پہ یعنی کس طرح کاربند ہوتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں جس طرح اب بعض جس طرح برطانیہ کا ہے وہ آئین جو ریٹن فارم میں نہیں ہے، تو یعنی اپنی وہ ٹریڈیشنز کو کتنا فالو کرتے ہیں، یہ ان کے نزدیک جو ہے نا کتنا ان کی ویلیو ہے، تو ہمارا جو ریٹن فارم میں لکھا ہوا آئین ہے یعنی ہم اس کی جو ہے نا پیروی نہیں کرتے۔ بالکل بالکل اس طرح شاہ صاحب جو ہم اصل میں ہم اس کے مطابق جو ہمارے دل میں ہم یہ پوری قوم میں اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور تبدیلی اس طرح نہیں ہے جیسے شبہ اپنا کیا نام جو ہمارے وزیر اعظم صاحب تبدیلی لے آئے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ گئی ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی، تبدیلی اس طرح نہیں، تبدیلی اس طرح دلوں میں، یعنی تبدیلی جو ہے نا معکوس نہ ہو بلکہ درست آگے کی جان، اور یہ تو ہے کہ تبدیلی تو ریڈیکل چینج کا نام ہے، یعنی انقلابی تبدیلی ہو جناب، انقلابی جذبہ ہونا چاہیے۔ ناظرین ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صورتحال کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں اس منقطع ہوا تھا۔ ابھی یعنی وقفے سے پہلے جو گفتگو ایک ہو رہی تھی کہ کوئی بھی تبدیلی جو ہے اصل تبدیلی جو ہے یعنی وہ ہوتی ہے جو ریڈیکل چینج ہو، یعنی جو یہ کہ پوری صورتحال کو بدل دے اور وہ جو سٹیٹس کو کی صورتحال ہے وہ بدل دے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عرصے سے تبدیلی کا نام تو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی انقلابی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے تو میرا خیال ہے کوئی اب سال سے زیادہ مہلت ملی ہے حکومت کو، لیکن ان کو یعنی کوئی چاہیے تھا کہ شروع میں کچھ ایسے انقلابی جو ہے اقدام اٹھاتے یعنی جو لوگوں کے سامنے کہ آتے۔ اچھا اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ یعنی تاریخ سے بھی گواہ ہیں کہ دنیا میں جہاں کے بھی انقلاب آئے، ریولوشن آئے، تبدیلیاں آئیں، تو انہوں نے یعنی فوری طور پر پورے جو ہے بلکہ نہ صرف اپنے علاقے تک بلکہ باقی جو ہے دنیا کے جو مختلف علاقوں تک اپنا جو ہے وہ نظریہ اس میں پھیلایا۔ آپ کوئی بھی اب دیکھ لیں انقلاب، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں
جو انقلاب کا جناب نے نام لیا ہے، تو ایران کا انقلاب ہے ہمارے سامنے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ اب ایران میں جو صورتحال تھی شاہ کے دور میں، انتہائی فحاشی، عریانی اور شراب نوشی، یہ ساری چیزیں اس میں اتنی جو بدعتیں تھیں اور جتنی لعنت تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور ہمارے ملک میں وہ صورتحال اس وقت تک ابھی نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن وہاں پہ انقلاب آیا، وہ اندر سے انقلاب تھا نا، دل سے انقلاب تھا، اور وہ جو تبدیلی تھی اس کا نام تبدیلی ہے۔ وہ انقلاب آیا، وہ لوگ جو جوان ہیں، ینگ جنریشن ہے، وہ لوگ پاسبان انقلاب ہیں، اور وہ لوگ نظام چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں پہ کوئی اس چیز، وہ برائی کی چیز کا نام ہی ختم ہو گیا۔ اچھا، اس میں دیکھیں نا ایک، بلکہ وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ امام خمینی کی قیادت میں یعنی تبدیلی، اتنی بڑی تبدیلی کہ 2500 سالہ شہنشاہیت کو ختم کر دیا۔ اب ایران کی تاریخ پڑھیں، یعنی شہنشاہی نظام کتنے عرصے سے آ رہا ہے۔ پھر سب سے پہلے آ کے انہوں نے جب پہلے جو ہے نا ملک کا آئین جو ہے وہ تبدیل کیا، اور اس میں جو اس کو اسلامی بنایا، اور پھر اس کو آئین کے سامنے مد نظر رکھ کر جو ہے نا وہ آگے وہ سلسلہ چلا۔ اچھا، ابھی شیرازی صاحب یہاں جو ایک اور مسئلہ ہے کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائی، ڈینائڈ، تو اب یعنی انصاف کے حصول میں جو دیر ہے، یعنی ہمارا ملک کا جو ہے یعنی آئینی اس میں کہہ لیں کہ یعنی وہ اس میں یعنی مجبوری ہے عدالتوں کے بھی کہ جو مسائل کو اس طرح جلدی یعنی حل نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس حوالے سے یعنی جس طرح وہ امیر المومنین کا ایک قول وہ سامنے میرے آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ظلم کے خلاف جلد آواز بلند کرو، جتنی دیر کرو گے ظلم کو مٹانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا۔ تو یہ جو ہمیں وہ جس طرح منیر نیازی نے کہا تھا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، تو یعنی اس میں خاص طور پہ انصاف کے معاملے میں تو دیر نہیں ہونی چاہیے، یہ تو جو ہے نا فوری طور پر، تاکہ جو اس کا اثر جو ہے معاشرے کے دوسرے طبقات پر پڑے، اور جو ہے نا وہ مسائل جو حل ہوں اور جرائم کمی ہو۔ لیکن یہاں اب صورتحال ایسی ہے کہ جو ہے نا قانون ہمارا جو ہے اس پر ایک تو عمل نہیں کیا جاتا، پھر اس کا اتنا پروسیس اتنا لمبا ہے کہ جو ہے نا وہ جو کہہ لیں کہ وہ یعنی ظلم کا یا ناانصافی کا خاتمہ جو ہے اس میں وہ دیر ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب اس طرح ہے کہ ہم معاشرہ تو اسلامی ہے، ملک بھی ہمارا اسلامی ہے، اور نعرہ بھی ہم اسلام کا لگاتے ہیں، اور جو ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارا جو پینل کوڈ ہے، جو پینل جو ہمارا جو ہے نا قانون ہے، جو تعزیرات پاکستان ہے، وہ انگریز کا بنا ہوا ہے، اور جو ہمارا پروسیجر کوڈ ہے وہ بھی وہ اس کا بنا ہوا، انگریز کا بنا ہوا۔ ہم اتنی نہیں ہم میں کہ ہم لوگ یہ اپنا جو ہے وہ تعزیرات پاکستان اپنے طریقے سے بنائیں، اسلام کے مطابق بنائیں، ہم اتنا نہیں کر سکے۔ ہاں، اس لیے وہ ہے اب ہمارا سسٹم جیسے ہے، میں عدلیہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں، ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ حلف ہوتا ہے عدالت میں، حلف ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو وعدہ نہ جان کر تو سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر کوئی بات عدالت سے چھپاؤں تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں الٹا یہ ہوتا ہے کہ سچ کے علاوہ سب کچھ کہوں گا۔ ہاں، ہوتا ہے اس طرح کہ سچ کے علاوہ سب کچھ کہوں، یعنی ایک اتنا حلف اٹھا کر، یعنی حلف کا تقدس نہیں ہے۔ جب ایک گواہ کو ایک حلف کوئی تقدس نہیں ہے، وہ اس حلف کو ایک فارمیلٹی سمجھتا ہے، تو پھر قرآن کا تقدس کیا ہوگا؟ اور پھر آپ دیکھیں صورتحال گواہ بکتے ہیں، گواہ جہاں جب گواہ بک جائے تو پھر کیا انصاف کیسے ملے گا؟ انصاف نہیں ملے۔ اصل مجرم کی نشاندہی کیسی ہوگی جب ایک انصاف جو ہے؟ اور پھر میں عرض کرتا ہوں شاہ صاحب کہ اب پولیس ہماری ہے، جو ادارہ ہے ہمارا، اس کا بھی انتظامی امور ہے، پولیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا ہمارے ملک میں اندر، سارا انتظام انہوں نے جو چلانا ہوتا ہے جرائم کو روکنے کے لیے۔ اب ایک پولیس افیسر کو یہ نہیں پتا کہ میں نے قانون کے مطابق جو کرنا ہے یا انصاف کے مطابق میں کرنا ہے، کہ میں نے کسی بے گناہ کو چلان نہیں کرنا یا کسی گناہگار کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب پولیس والے ایک چیز جو ہے، ایک مظلوم آدمی ہے، اس کا کیس ہے، میرے پاس ایک کیس ہے، بی بی ہے اور ایک قتل ہو گئی تھی، تو اس میں پولیس نے وہ خامیاں کر دی ہیں۔ اب اس کا جو بینیفٹ ہے ملزم کو مل جائے گا، ملزم ایکچوئل ملزم جو ہے وہ قاتل ہے،
लेकिन उसको बेनिफिट मिल जाएगा, और बेनिफिट इस वजह से मिलेगा जी पुलिस की जो खामियां कमज़ोरियाँ, क्या वो पुलिस जो खामियां कमज़ोरी करती है, हमारा कानून क्या कहता है कि पुलिस के उनको पुलिस के खिलाफ पर्चा किया जाए, और क्या पर्चा, वो मामूली से जुर्म का पर्चा। अच्छा, इसमें यहाँ एक सवाल उठता है कि इससे पहले जो जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, तो उनके नाम पर एक बड़ी तहरीक भी चली हाँ, सारा, सही। यानी उस वक्त ये एक बात चली थी कि उन्होंने भी ये फरमाया था कि ये जो अदलिया ये निचली सतह तक जो है ना अदालती निज़ाम है इसको ठीक किया जाए। बातें तो वहाँ भी हुई, लेकिन कोई अमली इक़दाम नहीं उठाए गए, या क्या कोई हालात को इस तरह थे, या हुकूमतें कोई स्टेबल नहीं थे, या अपने अपने वो सारे मफादात में उसके गिर्द वो घूम रहे थे सारे। असल में यही है ना जनाब, अगर ये सारा निज़ाम, वो मैं पहले भी अर्ज़ किया था ना कि हमारी मफादात की सारा कुछ है, हम अपने मफादात के मुताबिक चल रहे हैं। अब मफादात के मुताबिक जो है उसमें आइन में ये तब्दीली क्यों नहीं लाई जा रही है? अब इनके पास मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी से हुकूमत बना सकते हैं, आइन में क्यों नहीं ला सकते? ये मेरा ख्याल है मेजॉरिटी जो आप पार्लियामेंट देखें तो वो सारे जो है ना अपना वो जोरे बाजू दिखाने के लिए वो लगे होते हैं, लगता है ये कोई अखाड़ा है, कुश्ती हो रही है। अब ये यानी जो अदारा यानी जो कानून साजी के लिए बनाया है, वहाँ जो अपनी वो कह लें कि तन साजी की नुमाइश हो रही है। शाह साहब, ये भी एक अलमिया है। शर्म आती है जनाब, शर्म आती है जब ये होता है ना जनाब, असम्बलियों में हमारी जो है वो होती हैं, इजलास होते हैं, तो वहाँ पे जब जो झगड़े और लड़ाइयाँ और मारते और पीटते और हाथापाइयाँ करते हैं और गालियाँ निकालते हैं, शर्म आती है कि वो लोग हमने उनको इलेक्ट करके भेजा हुआ है। इलेक्टेड पर्सन की यही हालत है तो बाकी माशरे की क्या हालत है, बाकी कौम हमारी क्या है? जो नुमाइंदगी करने वाले हमारी नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ कर वहाँ पे वो लड़ रहे हैं। और उसमें देखें कि आम पढ़ा कोई भी संजीदा तबका है, यानी वो आप देख लें, कोई मसलन एक स्कूल टीचर है, या यानी वो भी इन चीज़ों को समझता है कि इस तरह की आमियाना गुफ्तगू जो है ना उसका स्टेटस को यानी वो ख़राब करेगी। और ये जो यानी वो लाइव एक सेशन हो रहे हैं और वहाँ जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है और फिर वो उसके अपने जनाब बड़ी वो बहादरी का इजहार कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए यानी एक शर्मिंदगी का बायस है। पूरी दुनिया देख वो क्या समझती है कि ये कैसे लोग हैं। शाह साहब, यही तो जनाब है, अगर एक हो जाती ना कानून की बालादस्ती ये आई थी कि उसमें एक कोई मिसाल बन जाती ना कि एक बंदा जो था जिसने वहाँ पे की है ज्यादती की, अलग वो लाइव होता है, नज़र आ रहा होता है, वहाँ पे कोई विटनेस वगैरह की ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए एविडेंस बुलाई जाए जी फलान ढिमका किया जाए। उसके लिए सिर्फ इतना है कि जब एक लाइव चीज़ आ रही है सामने और एक बंदा इस तरह बदतमीजी और गालियाँ और कर रहा है, हाथापाइयाँ कर रहा है, तो उसको डिसीट कर देना, उसको ख़त्म कर दें, उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर दें। तो लेकिन यहाँ जो बात फिर आ जाती है वो जिसको कहा जाता है कि इस्तेकाक जी, इस्तेकाक मजरू हो जाता है हमारे लीडरों का। ये क्या मतलब है? ये बात वही फिर आ जाती है, यानी कानून में ऐसी ऐसी चीज़ें वो रखी गई हैं कि जो जिसका आम पब्लिक जो है ना जिसका उसे यानी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो ख़ास लोगों के लिए वो एक गुंजाइश पैदा करता है, हुक्मरानों के लिए। शाह साहब, हमारे लिए जो है इसमें असली बात यह है कि हम ना इस्लाम की रूह को समझे, पाकिस्तान हमारी बैड लक है, पाकिस्तान वाले, और ना इस्लाम के मुताबिक हमने अमल किया है, ना कुरान को हम जानते हैं कि कुरान को पढ़ने के लिए सिर्फ इतना रखा हुआ है, कुरान पे अमल नहीं करते, और ना ही हम अइम्मा मासूमीन और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो पैगम्बर हमारे गुजरे हैं उनके मुताबिक हम ना तो अपनी ज़िंदगी को ढालते हैं, ना हम अमलों को उनके मुताबिक बनाते हैं, ना हमारे जो है वो असूल उनके मुताबिक चलते हैं। नाम के हम मुसलमान हैं, अब असूल हमारे वो पहले भी जनाब फरमा रहे थे कि बैरून मुल्क जो है, अब कहाँ पे ये लिखा है कि वादा खिलाफी करना, कहाँ पे ये है कि झूठ बोलना। फिर एक बंदे हम फ्रॉड करते हैं, हमारे पास आए दिन नए नए केस होते हैं, एक बंदा फ्रॉड कर रहा है और फ्रॉड से एक बंदे की जायदाद, कीमती जायदाद हथिया लेता है। हालांकि जनाब अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वो बंदा जो फ्रॉड करके किसी की जायदाद हथिया लेता है वो ये खुश न हो कि मैंने उस बंदे को बुद्धू बनाकर, पागल बनाकर उसको लूट लिया है, बल्कि वो ये सोचे कि मैं उस बंदे ने मुझ पर इत्मीनान कितना किया है। तो ये जब हमें सोच ही ये नहीं है, हम फ्रॉड करते हैं और खुश होते हैं, धोखा करते हैं खुश होते हैं, जराइम के खिलाफ जराइम करते हैं खुश होते हैं, कानून की वायलेशन करते हैं खुश होते हैं, ये इशारा तोड़ते हैं लोग खुश होते हैं।
وہ اسی پہ وہ اپنی غزل کا یعنی ہاں غزل کا وہ شعر ذہن میں آ گیا کہ تو یہ نہ دیکھ تیرا میں شکار کتنا تھا، یہ دیکھ تجھ پہ میرا اعتبار کتنا ہوئے تھا۔ تو شاہ صاحب یہ تو چلو اس حوالے سے ایک آخری سوال جو ہے، یعنی آپ کا جس طرح شعبہ ہے وکالت کا، اور ظاہر ہے جو وکیل آئین کی تشریح کرتا ہے اور لوگوں کی معاونت کرتا ہے، یعنی عدلیہ کی بھی لوگوں کی بھی سارا، لیکن جس طرح ہم دیکھیں معاشرے کے مختلف طبقے ہمارے جو ہیں ان کے یعنی وہ کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں وہ سارے، تو یعنی وکلاء کا ایک بڑا کردار ہے، اس سے پہلے جو بے تحریک شک، بے چلی شک۔ یعنی عدلیہ کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف کچھ منفی چیزیں بھی ہیں جو یعنی اس پیشے کو جو ہے کہہ لیں کہ کسی حد تک وہ بدنامی کا باعث بن رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو کنٹرڈکشن ہے یہ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی آئین کو بنایا، اس میں کوئی امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے یا ایسا، تاکہ یہ جو ہے نا وکلاء خود اپنے لیے کوئی لایا عمل ایسا بنائیں تاکہ ان کا جو ہے نا کردار جو ہے اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے زیادہ۔ شاہ صاحب جو وکلاء ہیں وہ ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو نظام ہے اس میں خامیاں ہیں، وہ خامیاں جو ہیں وہ تو حکومت نے دور کرنی ہے اور آئین سازی کرنی ہے، اور اس میں حکومت نے وہ چیزیں لانی ہیں جو ایک قانون کا حصہ بن جائے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ایک خامی ہے، ایک نیچے سے ایک چیز آتی ہے، اس میں ہمیں پتہ ہے۔ اب مثال طور ایک پولیس افیسر ہے، ایک بندے کی بیل ہوئی ہے، بندہ بیل پر ہے، قبل گرفتاری بیل ہو چکی ہے اس کی، وہ بیل ہے اور پولیس والا اس کو پکڑ لیتا ہے اور بٹھا لیتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ قانون کو کیا وہ سمجھ رہا ہے، وہ قانون سے وہ بالاتر ہے، وہ پولیس والا ایک عام جو تھانے ہے۔ اب ایک جج صاحب نے اس کی ضمانت دی ہے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے اس کی ضمانت گرانٹ کی ہے، اور وہ تھانے دار جو ہے وہ اس کو بٹھا لیتا ہے، اور جب وہ تھانے دار پھر کچہری میں آئے تو کیا وکیل اس کو پھر گلے میں ہار پہنائے؟ اس نے ایک غیر قانونی جس نے کام کیا اس نے کیوں کیا ہے؟ ہم وکلاء یہ چاہتے ہیں کہ آئین قانون کی امپلیمنٹیشن ہو، اس پہ عمل ہو، اس لیے ہمیں یہ جو کہہ دیتے نا لوگ کہ جو وکلاء ہیں وہ جناب اس میں جو ہے نیگیٹو کردار ادا، پازیٹیو کردار جو ہے وہ سارا وکلاء کا ہے۔ ہم یہ جی ہاں، چاہتے بہت وکلاء کی قربانیاں ہیں، لیکن ہر شعبے میں جس طرح ہوتا ہے کہ ایلیمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا پورے شعبے کے لیے وہ بدنامی کا بن۔ تو جناب اللہ کرے ہمارا جو ہے یہ ملک کے جو مسائل حل ہوں، اور جس طرح یعنی بات ہماری جو اسی پہ وہ ختم ہوتی ہے، اسی نقطے پہ کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، ضرور تو اس پہ جو ہے نا سب کو یعنی وکلاء کو اور باقی جتنے سب نے اپنا بنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سامنے بہت بہت شکریہ شراج صاحب آپ کے تشریف لانے کا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہفتے کو ہم کسی نئی شخصیت، کسی نئے موضوع کو اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔